ہم قرآن مجید فرقان حمید پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ روایات یاد ہیں جو امام صاحب نے کاروبار میں وظیفے کے لیے بتائی؟ یہ ہمیں پتا ہوگا کہ باپ کی روح نکل رہی ہے تو مولانا صاحب کو پکڑو، جلدی سورہ یاسین پڑھیں گے، ان کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ یہ ضرور پتا ہوگا کہ میرے باپ کا 40واں آ رہا ہے، میرے ابو کی برسی آ رہی ہے تو مجھے مسجد سے بچوں کو لے کر گھر پر جانا ہے۔ ہمیں یہ ضرور فکر ہوگی کہ میری بہن کی شادی ہے، میری بچی کی شادی ہے، تو میں اپنی بچی کے سر پر یا بہن کے سر پر جو ہے وہ قرآن رکھ دوں۔ بہت اچھی بات ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید سے امت مرنا ہی سیکھے؟ جو کتاب لوگوں کو زندگی بخشتی ہے، جو کتاب لوگوں کی زندگی میں برکت، نور اور خیر داخل کر دیتی ہے، اس سے صرف اور صرف فضیلت پانے والی امت نے مرنا جانا اگر اس قرآن سے جینا سیکھ لیتے تو ایک یوٹیوب پر وائرل ہونے والی ویڈیو پورے مسلمانوں کی عکاسی کر رہی ہے۔ اگر ہر بندہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا، ہر بندہ قرآن اور حدیث سے رب العالمین کے وجود اور وحدانیت کے دلائل جان چکا ہوتا، ہر بندے کو حضور کی ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کے بارے میں قرآن سے معلوم ہوتا، حدیث سے معلوم ہوتا، ہر بندے کو یہ پتا ہوتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا مقام، وہ قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کے فرمان پتا ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر سے کھاتا پیتا اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کر کے اسی کا انکار کر دے۔ یہ جرت پیدا ہوئی صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا چھوڑا۔ ہم یہ کب سیکھیں گے میرے پیارے و محترم بھائی؟ میں آپ کے ضمیر سے سوال کرنے لگا ہوں، اگر آج زندگی کی آپ کی آخری شام ہو، آج رات آپ کو قبر میں اتار دیا جائے اور فرشتے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کے ساتھ یہ بھی پوچھ لیں کہ تو اللہ کا کلام سمجھ کر آیا ہے؟ قرآن کے لیے تو نے وقت نکالا ہے؟ ہم نے کبھی قرآن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہی نہیں ہے۔